بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت یوگا جاننے والے آرمی افسران فون کے ذریعے کہہ رہے تھے، میڈم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ ان کے چیلنج کے مطابق 15 منٹ کے بعد یہاں دھماکے ہونے والے ہیں۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، پتہ نہیں دشمنوں نے گودام میں وہ ٹائم بم کہاں چھپا کر رکھے ہیں، ہم انہیں ٹریس نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں گریٹ شرارا کی انتقامی کارروائیوں سے محفوظ رکھیں گی، پلیز کچھ کریں۔ ایسے وقت الپا خیال خوانی کے ذریعے سونیا کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ دے رہی تھی۔ سونیا نے اعلیٰ افسران سے کہا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، تمہیں نقصان پہنچنے سے پہلے ہی بم بلاسٹ کرنے والوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ سیارے سے آنے والا وہ دشمن اسی شہر کے ایک بنگلے میں بے ہوش پڑا ہے، پتہ نوٹ کرو اور اسے حراست میں لے لو۔ اس نے ایڈریس نوٹ کرایا۔ یوگا جاننے والے افسران خوش ہو گئے۔ کبریا نے کہا، مما تربالا فرار ہو گیا ہے، اس کی غیر معمولی مشین ہمارے جاسوس کے ہاتھ لگ گئی ہے تو وہ اسے آپریٹ کرنا نہیں جانتا۔ آپ ابھی اپنی مشین میں تربالا کو دیکھیں اور معلوم کریں کہ وہ کہاں چھپتا پھر رہا ہے۔ سونیا نے فوراً تربالا کے کوڈ نمبرز پنچ کیے، وہ اسکرین پر نظر آنے لگا۔ وہ اس وقت ٹرین میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا۔ اس کمپارٹمنٹ میں 6 مسافر تھے۔ سونیا نے 4 یار سے کہا، اپنی اسکرین پر تربالا کو دیکھو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ تربالا فورکاسٹ کرنے والی مشین کی اسکرین پر دکھائی دینے لگا۔ سونیا نے کہا، اس کے ساتھ 6 مسافر بیٹھے ہیں، کسی ایک کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے اندر پہنچو۔ کبریا تمہارے ذریعے اس مسافر تک پہنچ کر اس سے نمٹ لے گا۔ وہ چاروں ریل گاڑی کے کمپارٹمنٹ میں ان مسافروں کو دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تو ان کی آواز اور لب و لہجے کو فوراً گرفت میں لے کر کسی کے اندر پہنچا جا سکتا تھا، لیکن وہ سب خاموش تھے۔ ان 4 یار نے مشین کو آپریٹ کرتے ہوئے ایک مسافر کی آنکھوں کا کلوز اپ اسکرین پر دیکھا، پھر ان آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ گئے۔ کبریا بھی ان کے ذریعے وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے اس شخص کو دوسروں سے باتیں کرنے پر مجبور کیا، اس طرح وہ ایک دوسرے سے بولنے لگے۔ کبریا نے ایک مسافر کے ذریعے تربالا کو مخاطب کیا، ہیلو تربالا۔ اس نے ذرا سہم کر اس مسافر کو دیکھا۔ کبریا نے کہا، یوں بھاگتے پھرو گے تو اس دنیا پر حکومت کیسے کرو گے؟ وہ پریشان ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ سنجے خان نے دوسرے مسافر کی زبان سے پوچھا، کیا چلتی ٹرین سے دروازہ کھول کر کودنا چاہتے ہو؟ کبریا نے مسافر کے ذریعے کہا، اپنی وہ نایاب غیر معمولی مشین اور تمام سامان چھوڑ آئے ہو، گریٹ شرارات سے رابطہ کرنے کے لیے کمیونیکیشن مشین بھی نہیں ہے، ہم تمہیں سانس لینے کی مہلت دے رہے ہیں، تم چاہو تو خیال خوانی کے ذریعے نائب شرارا کو امداد کے لیے پکار سکتے ہو۔ اس نے کہا، پلیز مجھے دشمن نہ سمجھو، میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ہمیں اپنے دماغ میں آنے دو۔ کبریا نے اس کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ اسی وقت اس کے منہ پر ایک گونسا پڑا۔ وہ 4 یار دوسرے 4 مسافروں کے اندر تھے، انہوں نے بھی اس کی پٹائی شروع کر دی۔ ایسی حالت میں وہ سانس روک نہیں سکتا تھا۔ کبریا نے کہا، یارو بس کرو، اس کے دماغ کا دروازہ کھل چکا ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ چیخیں مارتا ہوا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سیٹ پر تڑپنے لگا۔ کبریا نے سونیا سے پوچھا، ماما اس کے ساتھ اور کیا کیا جائے؟ وہ بولی سے اور جھٹکے پہنچاؤ تاکہ یہ بے ہوش ہو جائے، اگلے سٹاپ پر پولیس والے اسے ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ سونیا نے فون کے ذریعے یوگا جانے والے افسران سے کہا، سیارے کے 2 دشمن تمہارے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا چاہتے تھے، دوسرے کو ہم نے بیلجیم میں بے دست و پا بنا دیا ہے، وہاں کے اکابرین اسے ایک ہاسپٹل سے گرفتار کر سکتے ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے دوسرے ملکوں کے اکابرین کو اطلاع دی۔ وہ لوگ بہت خوش اور مطمئن تھے اور سونیا کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، میڈم آپ نے ہمیں بہت بڑے نقصان سے بچایا ہے، ہم نے واستوا کو حراست میں لے لیا ہے، ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے اس کے چور خیالات پڑھ کر اس کے باقی 4 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر چکے ہیں۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، واستوا کے پاس جو غیر معمولی مشین تھی اسے آپ لے گئی ہیں جبکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ سونیا نے کہا، میں تمہاری ضرورت پوری کر چکی ہوں، بینکاک سے حاصل ہونے والی مشین تمہارے پاس پہنچنے والی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولے، بے شک آپ نے ہمیں انمول تحفہ دیا ہے، مگر یہ دوسری مشین یہی واشنگٹن میں آپ کے کسی خاص آدمی کے پاس ہے، آپ یہ دوسرا احسان کریں گی تو ہم آپ کے مزید شکر گزار ہوں گے۔ وہ بولی، میں دوستی کر رہی ہوں، احسان کر رہی ہوں، مگر یہ بولنا نہیں چاہتی کہ تم لوگ ہمیشہ سے ہمارے بدترین دشمن رہے ہو، ابھی پہاڑ تلے دبے ہو، میرے محتاج ہو، کبھی پہاڑ ہٹے گا تو ہمیشہ کی طرح تمہارے تیور بدل جائیں گے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ہماری نجات دہندہ ہیں، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں آپ سے مخالفت مول لینے کی کبھی حماقت نہیں کریں گے۔ ایک اور اعلیٰ افسر نے کہا، فار گاڈ سیک اس دوسری مشین کو واشنگٹن سے باہر نہ لے جائیں، ہم ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اسے ہمارے حوالے کر دیں پلیز۔ وہ ذرا توقف سے بولی، موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ سیارے سے آنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس بھی متوازن قوت ہو۔
وہ قوت و توانائی میں نے پہنچا دی ہے، زیادہ کی توقع نہ کرو۔ وہ غیر معمولی مشین ابھی واشنگٹن میں ہی تھی۔ اکابرین یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی پہنچ میں آ کر ان سے دور چلی جائے۔ ایف بی آئی کے جاسوس اور امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے بڑی رازداری سے یہ معلوم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے کہ وہ مشین واشنگٹن کے کس حصے میں اور کس چار دیواری میں چھپا کر رکھی گئی ہوگی۔ بابا صاحب کے ادارے کے جاسوس اسے کس راستے سے اپنے ادارے میں پہنچائیں گے۔ ادھر بیلجیم کے ہاسپٹل سے تربالہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہاں کے اکابرین بھی سونیا سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جو مشین تربالہ سے چھینی گئی ہے وہ ان کے حوالے کی جائے۔ وہاں بھی انٹیلیجنس اور آرمی والوں نے پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ وہاں کے اکابرین اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایسے جاسوس اور ٹیلی پیتھی جاننے والے جن کے نام اور تصاویر غیر معمولی مشین تک نہیں پہنچی تھی، انہیں سونیا دیکھ سکتی تھی، نہ معلوم کر سکتی تھی کہ اس کی لا علمی میں کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تمام اکابرین مانتے تھے کہ سونیا نے ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے۔ ہیڈ کوارٹر کے سینکڑوں سپاہیوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا ہے، دشمنوں کو گولہ بارود اور ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچنے نہیں دیا، لاکھوں ڈالرز کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ اکابرین اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے بڑی رازداری سے بیلجیم اور واشنگٹن میں چھپی ہوئی غیر معمولی مشینوں کو تلاش کر رہے تھے۔ بڑے ممالک کے اکابرین اگرچہ اتفاق رائے رکھتے تھے، تاہم سیاسی اور عسکری معاملات میں ایٹمی قوت کے ذریعے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں اور غیر معمولی مشینوں کے ذریعے اپنی اپنی برتری قائم کرنا چاہتے تھے۔ سپر پاور بن کر رہنے کے لیے وہ صرف سونیا کے خلاف ہی نہیں بلکہ اپنے اتحادیوں کے خلاف بھی درپردہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ فی الحال سونیا ان کی سازشوں سے بے خبر تھی۔ اس نے بینکاک والی مشین کے ذریعے جتنی اہم معلومات اپنی مشین میں فیڈ کی تھی، ان میں تربالہ کے علاوہ اس نائب شررا کے بارے میں بھی معلومات تھیں جو ان دنوں لاہور میں تھا۔ گریٹ شررا کے تمام اہم ماتحت جو ہانگ کانگ، بینکاک، واشنگٹن اور بیلجیم میں تھے، ایک ایک کر کے مارے گئے تھے، مگر ابھی بھی بہت سے ماتحت مختلف ممالک میں موجود تھے۔ ان میں سب سے اہم نائب شررا تھا۔ سونیا اپنی مشین کی اسکرین پر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کمیونیکیشن مشین کے ذریعے گریٹ شررا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں بے حد پریشان تھے۔ سونیا انہیں پے در پے اس قدر نقصانات پہنچا رہی تھی کہ ان کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک تنہا عورت ان کی خفیہ منصوبوں کی تہہ تک کیسے پہنچ جاتی ہے، روپوش رہنے والوں کی پناہ گاہوں کا سراغ کس طرح لگا لیتی ہے۔ وہ دونوں سونیا کے بارے میں جتنا سوچ رہے تھے اتنا ہی الجھتے جا رہے تھے۔ سونیا نے الپا کو بلایا تھا، وہ بھی ان دونوں کی باتیں پڑھ رہی تھی۔ گریٹ شررا نے اپنے نائب سے کہا، کچھ عرصے کے لیے ساری مصروفیات کو بھول جاؤ۔ مختلف ممالک میں جتنے ماتحت ہیں انہیں تاکید کرو کہ وہ اپنی خفیہ رہائش گاہوں سے انتہائی ضرورت کے وقت نکلا کریں، کسی بھی عورت یا مرد سے کوئی بات نہ کریں۔ سونیا کے پاس جو غیر معمولی مشین ہے اس سے بچ کر رہیں۔ میرے تمام ماتحت اس کی نظروں میں نہ آ کر ہی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ الپا نے کہا، ماما یہ نائب شررا بہت بڑا مورا ہے، اسے جہنم میں پہنچا کر اس کی مشین حاصل کی جا سکتی ہے۔ سونیا نے کہا، یہ نائب اپنے گریٹ شررا کے لیے بہت اہم ہے، یہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے گا کہ میری مشین کی زد میں نہیں آیا ہے۔ آئندہ جتنے ممالک کے ماتحتوں سے رابطہ کرے گا ان کو میری مشین کیچ کرے گی، اس طرح کوئی دشمن ہماری نظروں سے چھپا نہیں رہے گا۔ ان دونوں کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا۔ نائب شررا کمیونیکیشن مشین کو بند کرنے کے بعد غیر معمولی مشین کو آن کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہی اپنے موبائل فون پر نمبر پنچ کر رہا تھا۔ الپا نے کہا، شاید یہ کسی ماتحت سے رابطہ کر رہا ہے۔ سونیا نے کہا، یہ مشین کے ذریعے کسی ماتحت کو دیکھ بھی سکتا ہے اور اس سے بات بھی کر سکتا ہے، پھر فون کیوں استعمال کر رہا ہے؟ مشین کی اسکرین پر میری منہ بولی بیٹی فہمی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ نائب شررا سے متاثر ہو چکی ہے، وہ بھی اسے دل و جان سے چاہنے لگا تھا۔ اس نے فہمی کو اپنا نام جمال احمد بتایا تھا۔ ابھی مجھے ان کے عشق و محبت کے سلسلے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی میں نائب شررا جمال احمد کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ اس وقت سونیا اپنی مشین کی اسکرین پر جمال احمد کو فون پر فہمی سے باتیں کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ ان لمحات میں فہمی جمال احمد کی مشین کی اسکرین پر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنا فون کان سے لگائے مسکرا کر پوچھ رہی تھی، ابھی میں کیسے یاد آ گئی؟ اس نے کہا، یاد تو ہر پل آتی ہو مگر افسوس ہر پل فون پر بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ اسکرین پر دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، مگر میں جب چاہتا ہوں تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے بلا لیتا ہوں، ان لمحات میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ الپا ذرا چونک کر بولی، اوہ ماما، یہ تو وہی لڑکی ہے، فراد انور شاہ کی منہ بولی بیٹی ہے۔ جب ہم فراد انور شاہ کو پاپا سمجھ رہے تھے اور خیال خانی کے ذریعے اس کے چور خیالات پڑھ رہے تھے، تب ہم نے اس کے ساتھ فہمی کو دیکھا تھا۔ سونیا نے کہا، تم نے کہا تھا کہ وہ فراد انور شاہ تمہارے پاپا سے مشابہت رکھتا ہے، وہ یقیناً اسی کوٹھی میں ہوگا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ الپا نے کہا، میں ابھی اس کے اندر جاتی ہوں، پھر وہ میری مرضی کے مطابق وہاں جائے گی جہاں فراد انور شاہ ہوگا۔
وہ فہمی کے اندر آ گئی۔ اس نے البا کی مرضی کے مطابق نائب شرارہ جمال احمد سے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے فون بند کر رہی ہوں، میرا خیال ہے پاپا جاگ رہے ہیں، انہیں دیکھ کر آتی ہوں۔ جمال احمد نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ وہ فون کو رکھ کر کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے دروازہ کھول کر میرے کمرے میں آئی۔ میں اس وقت ایک کرسی پر بیٹھا خیال خوانی میں مصروف تھا۔ سر گھما کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، میری بیٹی ابھی تک جاگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ وہ بولی، کمرے میں لائٹ روشن دیکھ کر خیال آیا کہ آپ جاگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ میری گڑیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ سو جاؤ، اتنی رات تک جاگنا نہیں چاہیے۔ سونیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسکرین پر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ وہ اپنے فرحات کو دیکھ رہی ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، الفا، یہ تمہارے پاپا ہیں، میرا دل ان کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ اس نے کہا، ماما، صرف میں نے ہی نہیں، علی اور کبریا نے بھی اس فرحات کے چور خیالات پڑے ہیں، یہ ہمارے پاپا نہیں ہیں۔ اس نے کہا، جب فہمی کمرے میں داخل ہوئی تو ایسے گمسم بیٹھے تھے جیسے خیال خوانی میں مصروف ہوں۔ میرا دل کہتا ہے یہ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، میرے اطمینان کے لیے ایک بار پھر ان کے خیالات پڑھو۔ اچھی بات ہے، آپ ابھی دیکھیں گی یہ حضرت مجھے اپنے اندر محسوس نہیں کریں گے، جبکہ ٹیلی پیتھی جاننے والے حساس ہوتے ہیں، برائی سوچ کی لہروں کو فوراً ہی محسوس کر لیتے ہیں۔ وہ میرے اندر آ گئی، میں نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا۔ وہ میرے خیالات پڑھنے کے بعد بولی، ماما یقین کریں یہ پاپا نہیں ہیں، میں نے ان کے چور خیالات پوری توجہ سے پڑھے ہیں۔ یہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتے، ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، کاروباری معاملات کو سمجھتے ہیں، ہمارے معاملات سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ میں سونیا کو، اپنے تمام بچوں کو اور بابا صاحب کے ادارے کو بھول چکا تھا۔ بابا فرید واسطی نے یا اعلیٰ حضرت نے مجھ پر ایسا عمل کیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے اندر آ کر ماضی کے فرحات کو ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ سونیا مایوس ہو گئی تھی، پتہ نہیں ہمارے درمیان کب تک ایک طویل فاصلہ قائم رہنے والا تھا۔ ویسے ہی فاصلہ میری عمر بڑھا رہا تھا، جب بھی فاصلہ مٹے گا، وہ میرے قریب آئے گی تو میری زندگی کی سانسیں پوری ہو جائیں گی۔ فی الحال میری زندگی میں جو بھی تماشے ہو رہے تھے وہ میری بہتری کے لیے ہو رہے تھے۔ میں سونے کے لیے بیڈ پر آ گیا۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ فہمی آج خواہ مخواہ کیوں جاگ رہی ہے، اسٹڈی کر رہی ہے یا اسے کوئی پریشانی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور وہ اپنا حال بتا کر مجھے پریشان کرنا نہ چاہتی ہو۔ میں نے اسے بیٹی بنایا تھا، اتنی بڑی دنیا میں کسی اور سے ایسا رشتہ نہیں تھا۔ میں خرید معلوم کرنے اس کے اندر پہنچ گیا۔ تب پتہ چلا کہ عمر کا تقاضا ہے، دل کسی آئیڈیل کی طرف مائل ہوتا ہے تو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس وقت وہ ایک محبوب سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے تشویش ہوئی، وہ کون ہو سکتا ہے؟ آج کل کے نوجوان جھوٹی محبت کی قسمیں کھاتے ہیں اور سچے عاشق بن کر دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کسی سے دھوکہ کھائے۔ میں اس کے ذریعے جمال احمد کی باتیں سن رہا تھا، اس کے اندر جا کر اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتا تھا کہ وہ میری بیٹی سے محبت کرنے کے معاملے میں کس حد تک دیانتدار ہے۔ لیکن میری چھٹیس نے روک دیا۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ شخص جو فہمی سے باتیں کر رہا ہے، اس کی آواز میں پختگی ہے، یقیناً صحت مند ہوگا۔ اگر اس کا ذہن حساس ہوا تو وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لے گا۔ فہمی کے خیالات بتا رہے تھے، 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ برما کے شہر رنگون سے آیا تھا، لاہور کے تاریخی مقامات کے بارے میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہے۔ میرا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ شخص محض ایک کتاب لکھنے کے لیے برما سے یہاں آیا ہے۔ اگر وہ کوئی خاندانی رئیس ہے اور مشغلے کے طور پر کتاب لکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی پوری ہسٹری معلوم کرنی چاہیے۔ میری بیٹی کی سوچ بتا رہی تھی، وہ جمال احمد کو دل و جان سے چاہنے لگی ہے۔ میں نے سوچا کہ کل صبح ہوتے ہی میں ہوٹل جا کر اس سے ملاقات کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اس شہر میں کتنے عرصے کے لیے آیا ہے۔ اگر اسے واپس جانا ہے تو میری بیٹی کو اپنا دیوانہ کیوں بنا رہا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے مہنگی سے مہنگی چیزیں خرید سکتا تھا۔ اگر وہ اسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی، میں اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ساری زندگی فہمی کے ساتھ گزارنے پر مجبور کر دیتا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی۔ اس وقت میں یہ ارادہ کر کے سو گیا کہ صبح اس شخص سے ضرور ملاقات کروں گا۔ نائب شرارہ نے فہمی کے سامنے خود کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے اپنا نام جمال احمد بتایا تھا۔ حقیقتاً اس دنیا کے کسی بھی دین دھرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، سیارے والے عورتوں کے معاملات میں بہت زیادہ ہوس پرست تھے۔ نائب شرارہ کا مزاج مگر مختلف تھا۔ وہ ایک کے بعد دوسری عورت کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہتا تھا، کسی ایک سے تعلق رکھ کر زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے پہلی بار فہمی کو ہوٹل میں دیکھا تھا اور بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا گیا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کے ساتھ اسی دنیا میں رہ کر ساری زندگی گزارے گا۔
اتفاق سے فہمی بھی اس سے متاثر ہو گئی تھی۔ جب وہ ہوٹل سے چلی گئی تو وہ اپنے کمرے میں آ کر غیر معمولی مشین کی اسکرین پر اسے دیکھنے لگا۔ سوچنے لگا کہ اب تک بے دین ہے مگر اس کی خاطر دین اسلام قبول کرے گا، وہ جو کہے گی وہی کرے گا، مگر ہر حال میں اسے اپنی لائف پارٹنر بنائے گا۔ جب وہ اسے اسکرین پر دیکھ رہا تھا تب اس نے مجھے بھی دیکھا اور دیکھتے ہی چونک گیا۔ اس کی مشین میں میری تصویر اور میرا پورا ریکارڈ موجود تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا، سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والی بات تھی۔ وہ محبت کرتے ہی اپنی موت کی طرف کھینچا جانے والا تھا۔ اس دنیا میں آتے ہی اس کی مشین نے بتایا تھا کہ میں کہیں گم ہو چکا ہوں اور مجھے ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے مشین سے پوچھا کیا یہی فراد علی تیمور ہے کہ اسے ٹریس کیا جا چکا ہے؟ مشین کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس کی اسکرین پر فرحات کا ہم شکل ہے۔ تب اس نے میرے اندر آ کر میرے چور خیالات پڑے تھے تو اطمینان حاصل ہوا کہ میرا نام فرحاد انور شاہ ہے۔ نہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں اور نہ ہی میرا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ میں فرحاد علی تیمور کا ہم شکل ہوں۔ میں دوسری صبح ہوٹل کے کمرے میں پہنچا۔ اس وقت ویٹر ایک ٹرالی میں اس کے لیے ناشتہ لایا تھا۔ ناشتے کی ٹرالی کو کمرے میں رکھ کر باہر جا رہا تھا۔ اسی وقت میں وہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے چونک گیا، ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ فرحاد علی تیمور کہیں سے اچانک ہی سامنے آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ وہ ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا ہاں نہیں، آپ کون ہیں؟ جب مجھے نہیں جانتے تو کیوں گھبرا رہے ہو، پریشان کیوں ہو؟ وہ بولا اچانک ہی کوئی اجنبی گھر میں گھس آئے تو گھبراہٹ سی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی مجرم واردات کرنے آیا ہے یا کسی دشمن کا کوئی اہلکار آ گیا ہے۔ میں نے کہا تم بیٹھنا بھول گئے ہو اور مجھے بھی بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ جلدی سے بولا جی آپ تشریف رکھیں۔ میں نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تم مجھے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئے، کسی دشمن کا ذکر کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تمہارے دشمن بھی ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولا میں ایک مہنگے ہوٹل میں ہوں، کوئی مجھے لوٹنے کے لیے یہاں آئے گا تو یقیناً وہ میرا دشمن ہوگا۔ پھر وہ انجان بن کر بولا کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ آپ اچانک ہی پوچھے بغیر میرے کمرے میں آئے ہیں، اس کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ میں نے کہا تم اس قدر پریشان اور بکھلائے ہو کہ اب تک بیٹھنا بھول گئے ہو۔ وہ فوراً ہی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرا نام فرحاد انور شاہ ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ جی جمال احمد۔ کیا تم اپنا مکمل تعارف کراؤ گے؟ وہ بولا میرے باپ کا نام کمال احمد ہے، وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، ہم برما کے شہر رنگون میں رہتے ہیں۔ میں یہاں تاریخی مقامات دیکھنے اور ان پر کتاب لکھنے آیا ہوں۔ بائی دا وے آپ میرے متعلق انکوائری کیوں کر رہے ہیں؟ میں ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے وہ تم میں دلچسپی لے رہی ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو یا فراڈ کر رہے ہو۔ وہ میرے آگے جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں فہمی کو دل و جان سے چاہتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں۔ آپ جس طرح کہیں گے اس طرح یقین دلانے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ فہمی کے معاملے میں کس طرح خود کو دیانتدار ثابت کر سکتا ہوں۔ پہلے تو اپنے باپ کا پتہ اور فون نمبر بتاؤ، میں فون کے ذریعے ان سے بات کروں گا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اپنے کسی ماتحت کو فرضی باپ بنا کر پیش کر سکتا تھا لیکن سیارے کی کسی ماتحت کے سامنے، حتیٰ کہ گریٹ ایشورا کے سامنے بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ سچ مچ اس دنیا کی کسی لڑکی کو چاہنے لگا ہے اور وہ ایسی لڑکی ہے جس کا باپ فرحاد علی تیمور کا ہم شکل ہے۔ گریٹ ایشورا کو یہ بات معلوم ہوتی تو وہ فوراً ہی اسے حکم دیتا کہ اس لڑکی فہمی سے دور ہو جاؤ اور اس کے باپ کو قتل کر دو۔ وہ فرحاد علی تیمور ہے یا نہیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن اس کے ہم شکل کو بھی زندہ رہ کر ہمارے لیے موت کا بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ نائب شرح جمال احمد بری طرح الجھ گیا تھا۔ اس معاملے میں نہ تو اپنے سیارے والوں سے امداد حاصل کر سکتا تھا اور نہ ہی مجھ سے سچ بول سکتا تھا۔ میں اسے بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر کی پریشانیوں کو بانپ رہا تھا۔ میں نے پوچھا چپ کیوں ہو؟ کیا اپنے باپ کا پتہ اور فون نمبر بھول گئے ہو؟ وہ اٹک اٹک کر بولا دراصل وہ یہ بات ہے، میری ماں مر چکی ہے، باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، میرا اس سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ میرے باپ نے نئی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے اپنی دولت اور جائیداد سے محروم کر دیا ہے۔ تم نے فہمی کو یہ باتیں بتائیں؟ اسے نہیں بتائیں، آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، میں یہاں مستقل رہنے اور کوئی کاروبار کرنے آیا ہوں۔ میں تم سے باپ کا فون نمبر اور پتہ پوچھتا یا نہ پوچھتا، مگر یہ بات چھپانے کی نہیں تھی۔ میں کیسے یقین کروں کہ آپ سچ کہہ رہے ہو؟ واقعی اپنے باپ سے جھگڑا کر کے یہاں آئے ہو؟ اس بار میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آئندہ رنگون واپس نہیں جاؤں گا، یہیں قسمت آزماؤں گا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اس کے اندر جگہ مل جائے تو چور خیالات پڑھ کر ساری حقیقت معلوم ہو جائے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا ہم انسان ہمیشہ اپنی اصلیت چھپاتے ہیں، ایک چہرے پر دوسرا چہرہ لگا کر سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ بولا یہ سچ ہے، انسان کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہیں ہے، کسی کو اس کے اندر جھانک کر دیکھا اور سمجھا نہیں جا سکتا۔
میں نے پوچھا تم مسلمان ہو؟ وہ ایک دم سے چونکا، پھر ذرا گڑبڑا کر بولا جی ہاں۔ میں نے اسے گور کر دیکھا، پھر کہا جب پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان ہو تو جی ہاں کہنے سے پہلے الحمدللہ کہا جاتا ہے، کیا یہ بات تم نہیں جانتے؟ جی ہاں، وہ میں الحمدللہ کہنا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا جب ہمیں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا اور ہم کسی کو سمجھ نہیں پاتے تو ہم صرف اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ وہ فوراً ہی بولا میں اللہ اور رسول کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ افسوس مسلمانوں نے ایسی قسموں کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ تم صرف 5 کلمے پڑھ کر یہ کہہ دو کہ فہمی کے ساتھ دیانتدار رہو گے اور ایک اچھے لائف پارٹنر کی حیثیت سے اس کے ساتھ زندگی گزارو گے تو میں یقین کر لوں گا۔